السلام علیکم ناظرین، اردو پوائنٹ سے میں ہوں آپ کا میزبان فرحان خان۔ ناظرین، اس وقت پوری دنیا کی نظر سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی جانب ہے جس کا انتظار ہر کسی کو ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ میاں صاحب کے حق میں آتا ہے یا ان کے خلاف آتا ہے، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ اس کے بعد ایک اور فیصلہ جس کا انتظار ہوگا وہ ہے عمران خان صاحب کا فیصلہ، کیونکہ مسلم لیگ نون بھی اپنی طرف سے پوری تیار ہے کہ عمران خان صاحب کا فیصلہ اگر وہ ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں نہیں ہوتے، آنے والے دور میں کیا ہوتا ہے، یہ سب جاننے کے لیے آج ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شعیب صدیقی صاحب ہیں۔ ان سے ہم بات کریں گے، ان سے ہم جانیں گے کہ آج ان کا کیا خیال ہے اس فیصلے کے بارے میں جو آنے والا ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سر، احتساب کا عمل جاری ہے اور میاں محمد نواز شریف صاحب فرماتے ہیں کہ جی انہوں نے اپنی پوری 3 نسلوں کا حساب دے دیا ہے، اب خان صاحب کی باری ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے خان صاحب اس احتساب کے عمل میں کامیاب ہوں گے؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں اردو پوائنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کو میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں کہ آپ نے جس وقت ملک کا سب سے اہم ترین موضوع ہے اس کے اوپر جو کہ میرے خیالات جاننے کا جو کہ مجھے موقع دیا کہ جہاں تک نواز شریف کے 3 نسلوں کے حساب کی باری ہے، ابھی تو وہ حساب شروع ہی نہیں ہوا۔ ابھی تو سپریم کورٹ کے اندر جو صرف انہوں نے اپنے ڈکلیریشن دیے تھے اس کے بارے میں بات چیت ہوئی ہے۔ ابھی تو ان کی نسلوں کا حساب جو کہ ہے وہ نیب کورٹ کے اندر چلے گا، اور وہ نسلوں کا حساب وہ عمران خان نہیں مانگ رہا، وہ پاناما پیپرز ہیں جس کا عمران خان سے کوئی تعلق نہیں تھا، کہ جس پہ انہوں نے کہا کہ یہ کمپنیز مریم کی، حسن کی اور حسین کی ہیں، یہ عمران خان کی نہیں تھی۔ جب آپ بچوں کے اوپر کمپنیز بنائیں گے، اگر میں اپنے کسی بیٹے یا بیٹی کے نام پر بناؤں گا تو کل انہیں بھی احتساب کے کٹہرے میں آنا پڑے گا، اگر میں اپنے نام پہ رکھوں گا تو اپنے نام کے اوپر آنا پڑے گا۔ دوسری بات ہے کہ یہ بار بار کہتے ہیں کہ عمران خان کا احتساب ہوگا، عمران خان کا احتساب ہوگا۔ مجھے پاکستان کی تاریخ کے اندر بتائیں، کیا کبھی کسی پرائیویٹ آدمی کا بھی احتساب ہوا ہے؟ کیا عمران خان کبھی کوئی آفس ہولڈر رہا؟ کیا عمران خان کے پاس کبھی کوئی قومی یا صوبائی عہدہ رہا جس کے اوپر عمران خان حساب دے کے میں لے رہا ہوں؟ ایک شخص اگر کرکٹ کھیل رہا ہے تو بہت سے لوگوں نے کرکٹ کھیلی، یہاں تک کہ جن لوگوں کے اوپر کرپشن بھی ثابت ہوگی، جن پہ میچ فکسنگ بھی ثابت ہوگی، ان کا تو نہیں احتساب لیا کہ آپ کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آ گیا، آپ نے کتنا پیسہ لیا تھا، وہ منی ٹریل دیں۔ ان کو تو معافی بھی دے دی گئی، ان پلیئرز کو، وہ دوبارہ کرکٹ بھی کھیل رہے ہیں۔ تو عمران خان کے بارے میں کیوں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ زیادتی ہے۔ اور دوسری چیز سب سے بڑی بات یہ کہ عمران خان اس ملک میں پیسہ لے کے آیا، کیا جو پیسہ لایا تھا، جو باہر کے ملک تھے انہوں نے کوئی اس کے اوپر چارجز کیے کہ عمران خان نے کوئی گیمبلنگ کی تھی، عمران خان نے کوئی میچ فکسنگ کی تھی، عمران خان نے یہاں پر کسی اور طریقے سے پیسہ کمایا تھا؟ تو اس ملک کا قانون تھا، کیا کوئی اس ملک نے ایفرٹ کی؟ اگر یہاں پر آ کے عمران خان نے اپنی کوئی جائیداد خریدی تو کیا اس جائیداد میں اس نے اس وقت کے قانونی تقاضے پورے نہیں کیے؟ کیا انہوں نے رجسٹریز نہیں کرائیں؟ کیا انہوں نے الاٹمنٹ نہیں کرائی؟ کیا انہوں نے نقشے پاس نہیں کروائے؟ عمران خان تو گورنمنٹ میں نہیں تھا، تو اس وقت کے حاکم وقت سے پوچھا جائے کہ جی عمران خان کی جو جائیداد ہے، اور آج جو سپریم کورٹ کے اندر ہم نے اپنی منی ٹریل دے دی ہے، ہم نے تو $2000 تک کا بھی حساب دے دیا کہ جی ہمیں یہ فلاں $2000 اس چیز کے ملے تھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں ہم احتساب کے لیے 100% تیار ہیں۔ ہم نے نہ کوئی کرپشن کی ہے اور ہم اس ملک کے اندر پیسہ لے کے آئے ہیں، ہم آفس ہولڈر ہونے کے باوجود بھی، مگر یہ سراسر حکومتی زیادتی ہے کہ انہوں نے اس اسپیکر کی زیادتی ہے کہ ریفرنس جو کہ وزیر اعظم کی بجائے انہوں نے عمران خان کا بھیجا، ان کی ہوگی۔ ہم انشاءاللہ تعالی عوام کی عدالت سے بھی اور اللہ تعالیٰ کی بھی عدالت سے سرخرو ہو کے نکلے۔ اچھا سر، احتساب کا عمل تو اب شروع ہو گیا ہے، جس طرح وزیر اعظم کا بھی احتساب، ان کی فیملی کا بھی احتساب، پھر عمران خان صاحب ایز اے لیڈر، چونکہ وہ لیڈر تو ہیں اپنی جماعت کے، ان کا بھی احتساب اب شروع ہو گیا۔ اچھا، پی ٹی آئی میں بھی بہت سے لوگ ہیں جن کا پاناما میں نام ہے، تو کیا پی ٹی آئی کی کوئی ایسی اسٹریٹجی ہوگی کہ آنے والے وقتوں میں اگر فیصلہ آ جاتا ہے سپریم کورٹ کا، عمران خان کا اور وزیر اعظم پاکستان کا، تو جو بقایا لوگ ہیں پاناما میں جن کا نام ہے، کیا ان کے احتساب کی بھی بات ہوگی کہ بس یہ وزیر اعظم پاکستان تک یا نواز شریف تک ہی یہ احتساب رہے گا؟ جی دیکھیں، جو پاناما میں جن کا نام ہے یا نہیں ہے، احتساب سب کا ہونا چاہیے، بلا تمیز و تفریق ہونا چاہیے، چاہے ان کا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے، چاہے ان کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے، یا چاہے ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے۔ ہم نے ہمیشہ امن کی، ہم نے انصاف کی،
بات کی ہے. اور جب ہم انصاف کی بات کریں گے, جو نام ہماری جماعت کا ہے, تو ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہماری جماعت میں لوگ ہوں اور ہم ان کا احتساب نہ کریں. سب سے پہلے تو ہماری جماعت کے اوپر یہ چیز طے تھی کہ ہم ایم این اے اور ایم پی کے ٹکٹ ہی اس کو دیں گے جو اپنے ایسٹ ڈکلیئر کرے گا. یہ تو اور کسی سیاسی جماعت نے نہیں کیا کہ پابندی لگی تھی اپنے ایم این ایز اور ایم پیز کے اوپر, جب آپ نے ٹکٹ لے کے آنے ہیں تو آپ نے اپنے ایسٹ ڈکلیئر کرنے ہیں. اب پاناما کیا ہے؟ پاناما ایک پرائیویٹ کمپنی ہے, ٹھیک ہو گیا, ایک لا فرم ہے کہ جس نے یہ کہا گیا کہ یہ کمپنیز بنی. کسی ملک کے اندر کمپنی بنانا, کسی ملک میں کاروبار کرنا کوئی گناہ نہیں ہے, کوئی جرم نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ جب آپ نے باہر کسی ملک میں کمپنی بنائی, کوئی کاروبار کیا, تو جب آپ اپنی ٹیکس ریٹرن یہاں پر فائل کرتے ہیں, جب آپ الیکشن کمیشن کے اندر اپنے نامینیشن پیپرز بھرتے ہیں, کیا آپ نے اپنے ان کاروبار کا نام, کیا آپ نے ان کمپنیز کا نام اس کے اندر لکھا ہے یا نہیں؟ سوال یہ نہیں ہے کہ آف شور کمپنی کیوں بنائی گئی, سوال یہ ہے کہ جو کمپنی بنی تھی وہ آپ نے حکومت پاکستان کو بتایا کہ جناب میری یہ کمپنی ہے, میرے یہ ایسٹس ہیں جو میرے نام کے اوپر ہیں, اور میں نے اس طریقے سے پیسہ باہر لے کے گیا ہوں. اور اگر وہ ساری چیزیں آپ نے ایف بی آر کو, آپ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر ہمارے اگر کسی بھی آدمی نے دی ہیں, تو میرا نہیں خیال ہے کہ ان کے اوپر اس چیز کے اوپر کوئی ایلیگیشن ہے کہ ان کی کوئی کمپنی بنائی گئی ہے. تو یہ صرف جو کہ جس عام گزر گیا اس کی لائن پیٹ رہے ہیں, اور آپ لوگ تو حکومت میں ہیں. اگر انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہے تو آپ انہیں انصاف کے کٹہرے کے اندر لے کے آئیں, عدالتوں کے دروازے کھلیں, آپ ایف بی آر کو کہیں, آپ انکم ٹیکس والوں کو کہیں, آپ نیب کو کہیں کہ جی جائیں جا کے ان کے ساسوں کی چھان بین کریں. آپ حکومت ہے, آپ تو جو مرضی کر لیتے ہیں. کیا انہوں نے ٹیمپرنگ نہیں کی؟ کیا انہوں نے ظفر اجازی نے نہیں کیا؟ سامنے ایک چیز آ گئی نا, تو پھر ان کے لیے کون سی مشکل ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں یہ سراسر زیادتی ہے. مگر تحریک انصاف نے سب سے پہلے احتساب اپنے اندر سے شروع کیا تھا, اور آج نہیں 2013 میں شروع کیا تھا, جب انہوں نے کہا گیا تھا کہ ہم اس شخص کو ٹکٹ دیں گے جو اپنے جو ڈیکلریشن ہے اپنے ٹیکس کی وہ اپنے آپ کو کلیئر کریں گے. تو جس نے ایسٹس کلیئر کیے ہیں تو باقی کے بعد پیچھے رہ گئی. اور اگر کسی نے چھپائے ہیں تو گورنمنٹ موجود ہے, وہ سامنے لے کے آئے. اور جو شخص کسی بھی کرپشن کے اندر ملوث ہوگا, تو میں آپ کو عمران خان کی طرف سے یہ 100% یقین دلاتا ہوں کہ جتنا مرضی کوئی قریبی دوست رشتہ دار بھی نہ ہوگا, ایٹ لیسٹ چیئرمین صاحب کبھی بھی اس کرپشن کو اپنی جماعت میں فروغ نہیں دے گا. جیسا ایک خبر بڑی وائرل ہوئی تھی 1983 میں خان صاحب نے فلیٹس لیے, اور 1987 میں وزیر اعلیٰ پنجاب جو اس وقت جو وزیر اعظم پاکستان ہے, ان کو ایک خط لکھا تھا جس میں انہوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ جو انہیں ایک پلاٹ الاٹ کیا جائے گھر میں رہنے کے. کیا اس خبر کو آپ اس کی کوئی تصدیق کرتے ہیں؟ کیا ٹھیک خبر ہے؟ میرا نہیں خیال ہے کہ ایسی کوئی بات ہے کہ وہ اگر ایسی کوئی بات ہوتی اور چیئرمین نے خط لکھا ہوتا تو کیا ابھی تک وہ خط میڈیا کی آنکھوں سے اوجھل ہوتا؟ کیا ابھی تک وہ خط جو کہ منظر عام کے اوپر نہ آ چکا ہوتا؟ اور چیئرمین ان سے کس چیز کا خط مانگیں گے؟ جس وقت عمران خان نے 1983 کی آپ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے کھیلا اور ان کو کہا, تو اس وقت تو کہ بیچارے خود کسی کے کندھوں کے اوپر سواری کرتے تھے. عمران خان تو اس وقت گلیمر کی دنیا دیکھ لی تھی کہ جب تک انہوں نے ابھی تک اقتدار بھی نہیں دیکھا ہوا تھا. تو میں سمجھتا ہوں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ چیئرمین نے انہیں لکھا ہے, اور اگر کوئی ایسا خط لکھا ہے تو اس کو منظر عام کے اوپر لے کے آئیں گے جی عمران خان ان سے پلاٹ مانگ رہا ہے اور یہ عمران خان کو پلاٹ دے رہے ہیں, تو بتائیں گے جی یہ ہم نے پلاٹ ہے, یہ عمران خان کا خط ہے. آج کل تو میڈیا کا دور ہے, وار ہے, اس کو سامنے لے کے آئیں. میں یہ سختی سے اس کی تردید کرتا ہوں, ایسی کوئی بات نہیں. شاہ صاحب, آپ چونکہ پارٹی کے ساتھ کافی آپ کی اٹیچمنٹ ہے, اور اب یہ بتائیے کہ ایک ووٹر کا سوال ہے, ایک نارمل جو آپ کا ووٹر ہے وہ یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا مینیفیسٹو جو ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کا جو ایک نعرہ تھا کلین پاکستان, صاف پاکستان, اور ینگسٹرز, یوتھ, یہ ساری چیزیں جب کہتے تھے, اب جب کہ بہت سے نئے چہرے آ رہے ہیں تو لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا نیا پاکستان وہ پرانے لوگ بنائیں گے کہ یہ نئے لوگ جو پارٹی میں آ رہے ہیں؟ اور ایک یہ بھی سوال اٹھ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی بی پارٹی بنتی جا رہی ہے, پی ٹی آئی. جی دیکھیں, جو 2013 کے الیکشن تھے اس کے اندر پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ نوجوانوں کو ٹکٹیں دی گئیں. یہ آج تک کسی, اور آج جو ہمارے پاکستان کی تاریخ کے سب سے کم عمر ایم این ایز اور ایم پی ایز, ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے. ہم نے جو کہا ہم نے اس کو ثابت کر کے دکھایا, کوئی نعرے نہیں تھے. اب آگے جو لوگ شامل ہو رہے ہیں, لوگ پاکستان تحریک انصاف کے ویژن کو مد نظر رکھ کے شامل ہو رہے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے منشور کو مطمئن ہو کے شامل ہو رہے ہیں. ہم نے کبھی بھی آج کی تاریخ تک کسی کو ایم این اے اور ایم پی شپ کا وعدہ نہیں کیا کہ ہم آپ کو ٹکٹ دے رہے ہیں. اور میں اس چیز کی آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اس جو بھی نئی اسمبلی بننے کے لیے جائے گی اس میں یوتھ کا, اس میں خواتین کا, اور جو الیکٹیبلز لوگ دوسری جگہ سے آ رہے ہیں ان کا کردار ضرور ہوگا. جس وقت ہم نے الیکٹیبلز مین کریڈیبل لوگ,
نہیں لیے گئے تھے تو اس وقت کہتے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کیسے حکومت بنائے گی, ان کے پاس کریڈیبل ہی نہیں ہے. اب جب کریڈیبل لوگ آتے ہیں تو انہیں پرابلم یہ شروع ہوگی کہ کریڈیبل تو ان کے چلے گئے ہیں. ہم انشاءاللہ تعالی اس شخص کو ٹکٹ دیں گے جس کا دامن کرپشن سے صاف ہوگا, جس کا دامن داغدار ہوگا. پاکستان تحریک انصاف اسے اپنی کابینہ کا حصہ نہیں بنائے گی. اور جس طرح سے پہلے یوتھ کی نمائندگی تھی, آپ آنے والے وقت میں دیکھیے گا انشاءاللہ تعالی جب ٹائم آئے گا فیصلے تو تبھی ہوں گے نا, تو وہ انشاءاللہ تعالی جس طرح پہلے یوتھ تھی اسی طرح بھی اس دفعہ بھی یوتھ کی نمائندگی ان اسمبلی میں ضرور ہے. اچھا سر, کابینہ کا حصہ نہیں بنائیں گے لیکن پارٹی کا حصہ تو آپ نے ان کو بنا لیا ہے. جی بالکل, جو ہم نے پارٹی کا حصہ بنا لیا ہے, پارٹی کا حصہ وہ پارٹی کے مینیفیسٹو کے مطابق وہ آئے, انہوں نے جوائن کیا, اس کے مطابق ہم نے انہیں حصہ بنایا. جب کوئی بھی شخص, اگر ہم نے کے پی کے اندر اپنی اسمبلی بنائی, ہمارے وہاں پر ایک وزیر کے اوپر جب کرپشن کے چارجز لگے تو پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کسی وزیر سے استعفیٰ لیا گیا. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اس کا ایم پی اور اس کا وزیر جیل کی سلاخوں کے پیچھے گیا. تو یہ تحریک انصاف جو آپ نے ابھی بات کی ہے کہ کلین اور انصاف کا پاکستان, تو اس سے بڑی اور کیا مثال ہو سکتی ہے کلین اور انصاف کا پاکستان کہہ سکتے ہیں. اصل میں جب آپ اقتدار کے منصب کے اوپر بیٹھتے ہیں, جب آپ کے پاس اختیارات ہوتے ہیں, اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ آپ ان اختیارات کا استعمال کہاں پر کرتے ہیں. اور جب آپ اختیارات کا استعمال اس ٹیم کے ساتھ کرتے ہیں اور آپ اس ٹیم کو نہیں کرنے دیتے ہیں کہ کوئی بھی غلط کام نہیں ہوتا, تو جس کسی نے کبھی غلط کام بھی کیے ہوتے ہیں وہ اس کا حصہ ضرور بنتا ہے. یہاں پر آسمان سے فرشتے نہیں اتریں گے, اسی 20 کروڑ لوگوں کے اندر سے آئیں گے. مگر کیا آیا اس 20 کروڑ لوگوں سے ہم اپنے نمائندے منتخب کر کے, کیا جو تحریک انصاف کا منشور تھا کلین اور انصاف کا پاکستان, دیکھنا یہ ہے کہ تحریک انصاف اس کے اوپر عمل درآمد کرتی ہے نہیں. تو ہم نے تو اپنے ماضی سے ثابت کیا ہے کہ ہمیں جب ایک صوبے کی حکومت ملی تو ہم نے اس کے اوپر وہاں پر اپنے وزیروں کو بھی, اپنے ایم پی ایس کو بھی بھیجا. اور جب وہاں پر سینٹ کا الیکشن ہوا تو پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ وہ لوگ جو ہمیشہ پیسے دے کے سینٹ کی کرسی کے اوپر اقتدار کے اندر آتے تھے, وہ پہلی دفعہ کسی بھی ایم پی کو اور ایم این اے کو نہیں خرید سکے. تو تحریک انصاف نے تو اپنے عمل کے ساتھ ثابت کیا, اور جو آنے والا وقت ہے وہ جب بھی الیکشن ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ تحریک انصاف آپ کو اپنے منشور کے اوپر عمل درآمد کرتی نظر آئے گی. سر ایک بات کی جاتی ہے, آپ کے اپوننٹ جماعتیں یہ کہتی ہیں کہ جی آپ اپنی مرضی کا فیصلہ چاہتے ہیں, جو کام آپ خود کرتے ہیں اور جو چیز آپ چاہتے ہیں کہ وہی فیصلہ ہو. اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ آپ کی مرضی کے بغیر یا آپ کی مرضی کے خلاف ہوتا ہے تو پھر کیا اسٹریٹجی ہوگی پاکستان تحریک انصاف کی؟ دیکھیے جی, ہم نے آج تک اپنی مرضی کے فیصلے کہاں کہے کہ ہماری مرضی کے مطابق کوئی فیصلے ہو, اور کون سا فیصلہ ہماری مرضی کے مطابق آیا. ہماری مرضی کے مطابق تو آج تک تو کوئی ڈیسیجن نہیں آیا. پاکستان تحریک انصاف نے کہا تھا کہ 4 حلقے کھول دیں, وہ 4 حلقے نہیں کھولے, ان کے 4 لوگ ضرور جیل میں جانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. اگر وہ 4 حلقے کھولے ہوتے, پاکستان تحریک انصاف جوڈیشل کمیشن کے اندر گئی, سپریم کورٹ کے اندر گئی, ریگنگ ثابت ہوئی, ہزاروں آپ کے فارم 15 ملے ہی نہیں, جو کہ ہے آپ کے ہزاروں تھیلے نہیں ملے. عثمان ڈار کے حلقے کے اندر 14 پولنگ اسٹیشنوں کا رزلٹ ہی نہیں ملا. عثمان ڈار کے حلقے کے اندر 20,000 ووٹوں کی تصدیق ہی نہیں ہوئی, انگوٹھے نہیں پڑے گئے. مگر جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا, تحریک انصاف نے آمین نہیں کہا. آپ مجھے بتائیں کیا جی سی کے فیصلے کے خلاف ہم لوگ سڑکوں کے اوپر آئے؟ کیا جو کہ ہمارا این 110 کا فیصلہ ہے ہم نے کوئی اس کے خلاف احتجاج کیا؟ تحریک انصاف نے تو ہمیشہ اعلیٰ عدلیہ کے حصول کے لیے جنگ لڑی تھی, جو کہ ہے. اور ابھی بھی جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آئے گا ہم اس کو بالکل منون تسلیم کریں گے. تحریک انصاف کی یہ روایت نہیں ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے اوپر دعویٰ بولے, نہ ماضی ہے. یہ ججز کو خریدنا, سپریم کورٹ کے اوپر, اعلیٰ عدلیہ کے اوپر حملہ کرنا اور ان کی لوگوں کی قیمت لگانا ہی مسلم لیگ نون کا وتیرہ رہا ہے, تحریک انصاف کا کبھی نہیں رہا. اچھا سر, آپ نے کہا عثمان ڈار صاحب کے حلقے میں تھیلے نہیں کھولے. ایک پرسیپشن یہ بھی ہے کہ عثمان ڈار صاحب نے اپنے کیس کو صحیح طرح فالو اپ بھی نہیں کر سکے. نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ عثمان ڈار نے کیس کو 100% فالو اپ کیا تھا. بابر امان صاحب اس کیس کے اندر وکیل تھے, اور جب آپ کی فورینزک رپورٹ آ گئی تو وہاں پر اس رپورٹ کو مد نظر رکھ کے ڈیسیژن ہونا تھا. بہرحال اعلیٰ عدلیہ کے ججز تھے, انہوں نے اسے کس پیرائے میں دیکھا, انہوں نے ان کے مطابق اس کی کیا ٹیکنیکلٹیز دیکھی. مگر جو بھی فیصلہ آیا ہم نے اسے منو قبول کیا. ہم کوئی اس کے خلاف کوئی ہم فل بینچ میں ہم نے نہیں اس کی درخواست دی. ہم نے یہ نہیں کہا کہ جی ہم یہ نہیں مانتے, ہم نے یہ نہیں باہر آ کے میڈیا کے اوپر کہا کہ جی ہم جی آئی ٹی کے ڈیسیجنس کو نہیں مانیں گے, ہم سپریم کورٹ کے فیصلے نہیں مانیں گے, ہم بچوں کو اٹھا کے لے جائیں گے, ہم نسلیں تباہ کر دیں گے. ہم نے یہ بات نہیں کی. ہمیشہ ہم نے اپنی جنگ
عدلیہ کے اندر لڑی ہے. جس وقت اٹک کے پل کے اوپر 2 حکومتیں آمنے سامنے تھیں اور جس دن سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا میں کل سے ہیئرنگ کروں گا, ہم نے تو اسی دن اپنا احتجاج ختم کر دیا تھا. اور اس احتجاج ختم کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف اعلیٰ عدلیہ کے اوپر یقین رکھتی ہے, اور ہمیں آج بھی امید ہے کہ اس اعلیٰ عدلیہ سے اس ملک اور قوم کی تاریخ کا فیصلہ آئے گا. پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے لیے فیصلہ نہیں مانگ رہی, اپنے لیے نہیں مانگ رہی, وہ اس ملک اور قوم کے لیے مانگ رہی ہے کہ اگر 62-63 کی نفی نہیں ہوئی, اگر منی ٹریل ثابت نہیں ہوئی, اگر ڈاکومنٹس کے اندر فوجداری نہیں ہوئی, تو وہ اس کو سپریم کورٹ کے اعلیٰ ججز اس کو مد نظر رکھ کے فیصلہ کریں, اور جو فیصلہ کریں گے ہم اسے قبول کریں گے. شاہ صاحب آپ کی سیاسی بصیرت کیا کہتی ہے کہ کیا فیصلہ ہوگا؟ میاں صاحب ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے یا مزید ٹرائل کی جانب چلیں گی باتیں؟ دیکھیں جی, جو جتنی دیر میں سپریم کورٹ کے اندر رہا, جو حقائق سامنے آئے, جو دونوں طرف کے وکلا کی میں نے بحث سنی, ان کو مد نظر رکھتے 100% ہمیں یقین ہے کہ نواز شریف ڈسکوالیفائی ہوگا. اسمبلی کے فلور کے اوپر کی گئی تقریر کو نواز شریف صاحب تحفظ نہیں دے سکے. ایک ہی ان کا خط تھا, قطری خط, جو ان کی منی ٹریل ثابت کرتا تھا, اور عدالت نے اس خط کو ردی کی ٹوکری کے اندر پھینکا. اور جو ثبوت انہوں نے دیے, اس ثبوت کے اوپر جعلی سائن, جعلی موریں عدالت کے اندر ثابت ہو گئیں. جو کیلبری فاؤنٹ جس کے اوپر وہ 54 صفحوں کی رپورٹ لکھی گئی ہے, اس کے وجود کے اندر آنے سے پہلے لکھی گئی. ہم بھی بچپن میں پڑھتے تھے کہ نقل کے لیے عقل کی ضرورت ہوتی ہے, اور جب کہتے ہیں کہ جی سوال بہت اہم ہے, تو ہاتھ کا اشارہ ہوتا تھا, جو نقل مار رہا ہوتا تھا انگلی بھی بنا دینا سی کہ اب بہت اہم ہے, تو انہوں نے میرے خیال وہ انگلی بنانے کی کوشش کی ہے, اور اب انشاءاللہ تعالیٰ یہ ان کی انگلی کٹنے کا وقت آ گیا. مجھے 100% امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے کہ اس ملک کے اندر وہ وقت آ گیا ہے کہ جب انصاف کا بول بالا ہوگا. عمران خان نے اپنی زندگی کے 20 سال جو لگائے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کسی کی بھی نیت کو اور اس کی محنت کو رائگاں نہیں جانے دیتا. سر خان صاحب کے کیس کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ خان صاحب کے کیس تو آج فائنل ہو گیا ہے, آج سپریم کورٹ رزلٹ تو نہیں آیا نا ابھی؟ نہیں, مگر انہوں نے کہہ دیا کہ عمران خان 62 کے اوپر پورا اترتا ہے. آج تو عدالت کے ریمارکس ہیں, آج جو منی ٹریل ہے ہم نے اس کے اندر ثابت کر دی ہے. ہم جو کہ کرپٹ نہیں تھے, کرپشن کرتے نہیں تھے, ہمیں نہیں وہ حساب کتاب آتا تھا کہ کرنا ہے. مگر دیکھیں اللہ برحق ہے کہ ان کاؤنٹیز نے جو وہ مسلم لوگ نہیں ہیں, انہوں نے اس کے بعد حق اور سچ کا ساتھ دیا, اور وہ تمام کے تمام ڈاکومنٹس آج کورٹ کے اندر جمع کروا دیے گئے ہیں, اور جج نے کہا کہ عمران خان اس کے اوپر پورا اترتا ہے. اور میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ کرپشن اس کو کہتے ہیں کہ جب آپ کے پاس اقتدار تھا, جب آپ کے پاس پاکستان کا کوئی آفس ہولڈ کرتے تھے, اور آپ یہ پیسہ ملک سے باہر لے کے گئے تھے. آپ نے ایک پرائیویٹ زندگی بسر کرنے کے بعد اس ملک کے اندر پیسہ لے کے آئے, اور آج ہم نے ثابت کر دیا. اور اگر اس کے اندر کوئی کمی بیشی بھی تھی, آج ہم نے تو اس کو بھی کمپلیٹ کر دیا. تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اعلیٰ عدلیہ سے کوئی یہ ایک میڈیا ٹرائل کو ایک ہائپ کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کروڑوں روپے فنڈ دینے کے بعد میڈیا کو کہ عمران خان بھی نااہل ہو جائے گا تو نواز شریف بھی نااہل ہو جائے گا. یہ ایک دیوانے کا خواب ہے. ٹھیک ہو گیا, اپنی تو انہیں نااہلی نظر آ رہی ہے. وہ کہتے ہیں صنم ہم تو ڈوبے ہیں, تمہیں بھی لے ڈوبیں گے, اور ڈوب گئے نا انشاءاللہ ڈوبے ہی رہیں گے. شعیب صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین, آپ نے شعیب صاحب کی گفتگو سنی. احتساب کا عمل چاہے پاکستان تحریک انصاف ہو, چاہے پاکستان مسلم لیگ ہو, نون ہو, چاہے پیپلز پارٹی ہو, ہر کسی کو احتساب کے عمل سے گزرنا ہے, اور احتساب بلا امتیاز ہونا چاہیے. اپنے میزبان فرحان خان کو دیجیے گا اجازت. زندگی نے تباہ کی, سانسوں نے وفا کی. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد.